لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. صدق محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد اس کا لطف و کرم کی اس نے ہمیں حیات دی کہ مولا امام حسین علیہ السلام کی شب چہین میں ہم لوگ اور حاضر ہیں اس پر شہزاد کے اوپر کہ جس کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا سوائے خالق کائنات کے. یہ آیت کریمہ جو مومنین کی عظمت کو بیان کرتی ہے کہ مومن صرف وہ ہیں کہ جب بھی خدا کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل خوف خدا سے لرزنے لگتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں. چھٹے امام سے پوچھا گیا، مصباح الشریعہ کی حدیث ہے کہ مولا دنیا میں اہل دنیا کو دیکھتے ہیں تو کچھ ایسے بندے نظر آتے ہیں جو صرف عبادت، کچھ ایسے بندے نظر آتے ہیں جو صرف تجارت اور کام، نہ خدا کے گھر سے کوئی مطلب. تو ہم کس طرح کی زندگی بسر کریں؟ اس وقت امام نے فرمایا کہ تمہارے 4 رابطے ہونے چاہیے اور چاروں کے چاروں مضبوط ہونے چاہیے. پہلا رابطہ تمہارا خدا سے ہو اور خدا سے یہ رابطہ مضبوط کرنے کے لیے حق کے خدا کو ادا کرو. پھر حدود خدا، جو بھی حدود خدا نے معین کیے ہیں ان حدود کی حفاظت کرو، یعنی حرام میں داخل نہ ہونے پاؤ، واجب چھوٹنے نہ پائے. خدا نے بلائیں دی ہیں تو صبر کرو، خدا نے نعمتیں دی ہیں تو شکر کرو. خدا نے جو بھی تمہارے متعلق فیصلہ کیا ہے اس پر راضی رہو، خدا کی حرمت کا لحاظ رکھو اور اسی کے ساتھ ساتھ خدا سے ملاقات کا شوق اپنے دل میں پیدا کرو. پھر فرمایا کہ ایک معاملہ خدا سے ہے، دوسرا معاملہ تمہارے نفس سے ہے. اس نفس سے رابطہ رکھو، اس نفس کو مضبوط کرو، اس نفس کو قوی بناؤ، اس نفس کو طاقتور بناؤ. اس لیے کہ نفس ہی کی قیمت ہے، جسم کی کوئی قیمت نہیں ہے. آپ دیکھیں خود ہمارے اپنے یہاں بھی کون ہے جو رکھنے دیتا ہو؟ وہ بھی کوئی نہیں. ہاں جب تک کام لیتا ہے کہ جب تک یہ جسم اور روح موجود ہے. نفس کی قیمت ہے. اس نفس کو طاقتور بناؤ. کا مولا کیسے طاقتور بنائے؟ کا خوف خدا پیدا کرو. کل آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا. اور یہ صرف ایسا نہیں کہ ہمارے ہی لیے ہے، نہیں، اولیاء خدا دیکھے، انبیاء خدا کو دیکھے، اس کے رسولوں کو دیکھے، ائمہ معصومین علیہ السلام کو دیکھیں کس قدر خوف خدا کا احساس ان کے یہاں پایا جاتا تھا. ہم دیکھتے ہیں خود رات کی سیاہی ہے. صاحب فند تاریخ لکھتے ہیں کہ امیر کائنات کے گھر کے باہر 2 آپ کے عاشق، آپ کے شہدا، آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت رکھنے والے وہ گھر کے دروازے کے باہر لیٹے ہوئے. اب یہ روایت میں نہیں ہے کہ کس طرح لیٹے. ظاہر ہے وہ زمانہ وہاں کوئی عالیشان فرش تو نہیں بچھا ہوگا. جو بوریے پہ سونے والا امیر کائنات ہو تو اس کی دہلیز کے سامنے دروازے پر سونے والا وہ کس طرح وہ کوئی فرش عظیم تو بچھا نہیں ہوگا. آپ کے گھر کے دروازے کے باہر یہ لیٹے ہوئے تھے. دونوں آپ کے صحابی تھے، ایک ہبائے عرفی اور دوسرے نوف. مولا امیر المومنین کا دروازہ کھلتا ہے.
جب مولا کا دروازہ کھلتا ہے تو ہبائے عرفی سے خطاب کر کے امیر کائنات علی جیسی شخصیت یہ کہتی ہے چونکہ آپ قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے نکلے، تو ہمارا فریضہ کیا ہے کہ ہم بھی جب گھر سے نکلیں تو امیر کائنات کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے نکلیں۔ اور جب نکلا کائنات کا امیر اپنے گھر سے، دیکھا ہبائے عرفی نے، ہبا چونکہ زبر زیر لگا نہیں، ہبا یا ہبا جو بھی ہو سکتا ہے، ہبائے عرفی نے جب دیکھا تو سلام کیا مولا کو۔ سلام کرنے کے بعد میں مولا نے پوچھا ہبا جاگ رہے ہو؟ کہا مولا جاگ رہا۔ جب یہ کہا کہ جاگ رہا ہوں تو ہبا نے پوچھا مولا کہاں تشریف لے جا رہے؟ اس وقت امیر کائنات کو جب میں نے دیکھا تو مسلسل علی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، علی رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے۔ اور جب گریہ کر رہے تھے تو اب ہبائے عرفی سے کہا ہبائے عرفی یاد رکھو خدا نے قیامت کا ایک دن رکھا ہے جہاں مجھے اور تجھے خدا کھڑا کرنے والا ہے، مجھ سے اور تجھ سے اس زندگی کا حساب لینے والا ہے۔ یہ امیر کائنات ہے۔ دیکھیے کہنا، سننا اور سن کر کے گزر جانا بہت آسان ہے، اس کو نبی کریم نے پریکٹیکل طور پر دکھایا تھا اپنے اصحاب کو، اور بہت ٹائم پہلے میں نے یہ واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا۔ 1 روپیہ ابو ذر کو دیا تھا، 1 روپیہ سلمان کو دیا تھا۔ اگلے ہی دن جب نبی کی خدمت میں آئے تو کہا لاؤ حساب دو، کل ہم نے روپیہ دیا تھا، یہ گرم پتھر ہے، اس پر کھڑے ہو کر کے حساب دو۔ سلمان کھڑے ہوئے، سرکار آپ نے دیا تھا، میں نے فقیر کو دی تھی، نیچے اترا۔ اب ابو ذر کھڑے ہوئے ہیں، میں نے سبزی خریدی تھی، مرچی خریدی تھی، بھنڈی خریدی تھی، مثلاً یہ ساری چیزیں، دال خریدی، چاول خریدی، اور کھڑے کھڑے بیچ میں ہی نیچے اترا ہے۔ نبی خدا اس گرم پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر کے حساب دینے کی طاقت میرے اندر نہیں۔ اس وقت نبی نے کہا تھا کہ پھر حشر کا میدان ہوگا، خدا کے حضور کھڑے ہوگے، ایسی زندگی گزارو کہ تمہاری زندگی میں خود تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا آسان ہو۔ میری زبان ہے، چاہے جو کسی کو بول دوں، مثلا میرا پیسہ ہے، چاہے جہاں خرچ کر دوں، میری زندگی ہے، چاہے جیسی گزار دوں، مگر ہم یہ یاد رکھیں جب خدا کے حضور کھڑے ہوں گے نا، اس وقت کا مرحلہ بہت سخت ہے۔ رات کی سیاہی میں کائنات کا امیر ہبائے عرفی سے کہتا ہے کہ قیامت کا دن ہے، میرے اور تیرا حساب وہاں ہونا ہے، ایسی زندگی بسر کرو کہ جو خدا کے یہاں آسان ہو۔ پھر نوف کی طرف متوجہ ہو، نوف جاگ رہے ہو؟ نوف نے کہا، میں نے اس کو بہت مختصر کیا، محسوس کریں گے جب مولا نے پوچھا نا کہ نوف جاگ رہے، مولا جاگ رہا ہوں، سویا نہیں۔ کیسے سو سکتا ہے کہ جس امیر کے دروازے پر لیٹے ہوئے ہوں وہ غفلت کی نیند کہاں سو سکتے ہیں؟ امام کے آنے پہ بھی عاشق نگاہ رکھے ہوئے ہیں، امام کے جانے پہ بھی عاشق نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہی تو زندگی ہے وہ کہ جس میں رضائے خدا ہوتی ہے۔ میں اپنے امام کی آمد کو بھی یاد رکھوں، امام سے جب ملاقات ہو کر جائیں تب بھی میں اس کو یاد رکھوں۔ احساس روح کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں جب کہا کہ جاگ رہا ہوں تو کہا میرے مولا آپ کے غلام کا دل چاہ رہا ہے کہ خوف خدا میں بے تحاشا گریہ کروں، پھوٹ پھوٹ کے گریہ کروں۔ مجھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے خود کو سنبھالا نہیں جا رہا ہے۔ اس وقت امیر کائنات نے جواب دیکھے کہا کہ یا نوف بکاؤک فی ھذا اللیل مخافۃ اللہ قرۃ عیناک، کب تیری آنکھوں کو ٹھنڈک دے گا یہ خوف خدا کا اس وقت کا رونا؟ حشر کے میدان میں، حشر کے میدان میں۔ اور کہا یاد رکھو ایک آنسو تمہاری آنکھ سے بہنے والا، ایک آنسو جو خوف خدا سے بہ رہا ہے، یہ ایک سمندر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے جو آگ کا سمندر ہے۔ ہم دیکھیں، محسوس کریں کہ یہ کس نے کہا؟ امیر کائنات نے کہا۔ کس سے کہا؟ اپنے 2 چاہنے والوں سے کہا۔ اللہ کا خوف محسوس کرنا چاہیے۔ ایک آنسو بھی اگر ہمارا آنکھ سے بہ گیا خوف خدا کی وجہ سے، آپ سمجھے کہ آگ کا ایک سمندر، ایک آنسو کافی ہے کہ اس کو ٹھنڈا کر دے۔ تو جنہوں نے پھر 60 سال 70 سال 80 سال 50 سال 40 سال 30 سال مسلسل غم حسین میں جو روئے ہوں، اس کی قیمت کتنی عظیم ہوگی۔
ایک آنسو اتنا عظیم ہے تو پھر وہ مسلسل رونا، حسین علیہ السلام کو یاد کرنا اور یہ سوچ کر کے یاد کرنا کہ مولا میری زندگی آپ ہی کے راستے پر ہے، میں آپ ہی کے ذریعے سے اپنے خدا تک جانا چاہتا ہوں. تو کتنی عظیم ہے یہ. یہی وجہ ہے کہ جب بھی ایسے افراد سے باطل ٹکراتا تھا نا تو باطل زیر ہوتا تھا، حق پرست زبر رہتے تھے. معاویہ نے جس وقت عدی بن حاتم سے ملاقات کی اور ملاقات اس انداز میں کی کہ طنز ہے، تانا ہے، تشنیع ہے، کہا کہ عدی تمہارے طرفہ کیا ہوئے؟ لفظ شاید اطراف ہے. اطراف کیوں کہا؟ طرفہ، طریف اور طرفہ یہ ان کے بیٹے تھے جو جنگ صفین میں مولا کی محبت میں شہید ہوئے تھے. اتنی بڑی بات تھی. بچوں کا تانا دے رہا تھا مرحوم، اور جب بچوں کا تانا دے رہا تھا تو انہوں نے مسکرا کر کے کہا کہ ان کی تلوار کی دھار تجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ تجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کہ وہ کہاں ہے، تو مجھ سے پوچھ رہا ہے. پھر اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ علی نے انصاف نہیں کیا، نعوذ باللہ. انہوں نے مسکرا کر کے کہا کیوں؟ اس نے کہا یہ کہ علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کہ تمہارے بیٹے مر گئے اور علی نے اپنے بیٹے بچا لیے. تب عدی نے کہا کہ انصاف میں نے اپنے مولا سے نہیں کیا، میرا مولا شہید ہو گیا اور میں باقی رہ گیا، میں نے حق رفاقت ادا نہیں کیا اپنے مولا کا. اور اس وقت ایک جملہ اور کہا، آپ محسوس کریں گے اس کو. کہا کہ ابھی خون عثمان کی چھینٹیں باقی ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ معاویہ. کس سے کہہ رہا ہے؟ عاشق علی سے، شیداء علی سے، محب علی سے، شیعہ علی سے. یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی خون عثمان کے چھینٹیں باقی ہیں. اس وقت مسکرا کر کے کہا عدی ابن حاتم نے، مولا امیر المومنین کی محبت کو دل میں رکھنے والے نے کہا کہ معاویہ یاد رکھ، ہمارے پاس آج بھی وہی دل ہے جو تیرے بغض سے بھرا ہوا ہے. ہمارے پاس آج بھی وہی دل ہے جو صرف اس لیے دھڑک رہا ہے کہ ہماری تلواریں چلیں تو ہم قاتلان علی سے بدلہ لیں. اور یاد رکھ معاویہ، ہمیشہ یاد رکھ کہ علی کے شیعوں کو، علی کے چاہنے والوں کو، ان کے سروں پر اگر موت بھی سایہ فگن رہے تو یہ یاد رکھنا کہ وہ کبھی بھی ایک لحظے کے لیے علی کی تنقیص کو برداشت نہیں کر سکتے، اپنی جان کو قربان کر سکتے ہیں. اپنی جان کو قربان کر سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی علی کی تنقیص ان کے سامنے ہو، علی کا عیب، علی کی دشمنی، علی پہ سب و شتم یہ ان کے سامنے ہو، یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے. تو اس وقت معاویہ مسکرانے لگا اس انداز سے کہ جیسے کچھ معاملہ نہ ہوا. لیکن آپ دیکھیں یہ کب جرأت آتی ہے، یہ کب ہمت آتی ہے؟ جب نفس کے اندر خوف خدا ہو. اگر نفس کے اندر خوف خدا نہیں ہے تو پھر نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہو. نہ جانے کتنے اہل دنیا تھے، کلمہ زبان کے اوپر جاری تھا، اللہ کا نام بھی جاری تھا، رسول اللہ کا نام بھی جاری تھا، لیکن آپ دیکھیں کس قدر ہوس کا شکار ہو گئے، کس قدر گمراہی کی طرف چلے گئے. وہ یہ معین ہی نہیں کر سکے. ابھی چند لمحے کی تو تعلیم تھی. مثلا نام دیکھیں غدیر خون کا پیغام کتنا پرانا تھا، لوگوں نے فراموش کیا یا نہیں کیا؟ کربلا کے اندر 50 سال کے بعد اتنا بڑا سانحہ اور واقعہ رونما ہو گیا. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ بھی امیر کائنات کی طرف محبت کرنے والے اور یہ معاویہ، یہ یزید کی طرف جانے والے، یہ زیادہ تر وہ افراد تھے جو طلقاء والے تھے، جن پر رحم و کرم کیا گیا تھا، جنہیں زندگی جینے کے لیے ایک موقع دیا گیا تھا، زندگی گزارنے کا ایک موقع. تو آپ محسوس کریں کہ خوف خدا ہمارے دل میں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں؟ امام علیہ السلام نے پہلی نفس کو مضبوط کرنے کے لیے خوف خدا، دوسرے نفس کو مضبوط کرنے کے لیے جہد، یعنی اس نفس کے ساتھ جہاد کرو، اس نفس کے ساتھ لڑو، اس نفس کے ساتھ میں جد و جہد مسلسل ہونی چاہیے. نبی کریم نے بھی یہی کہا. جب اصحاب وفا جنگ کر کے واپس پلٹے تو کیا کہا؟ بہت خوش تھے، ہم جنگ کر کے آئے، جیت کے آئے. نبی کریم نے کہا ابھی تو چھوٹا جہاد کر کے آئے ہو، ابھی بڑا جہاد باقی ہے. دشمن خدا کو مار دیا، اس سے بڑا جہاد کیا ہو سکتا ہے؟ کہ نہیں، یہ تو چھوٹا ہے جو دشمن خدا کو مار. یہ اپنے نفس سے جو جنگ کر رہی ہے نا، خود اپنے آپ سے، یہ جہاد جہاد اکبر ہے. یہ جہاد
جہاد اکبر ہے. کون سا جہاد آسان ہوا؟ دشمن خدا جو باہر کا دشمن ہے اس کو مارنا آسان ہوا، جو اندر کا دشمن ہے اس کو مارنا مشکل ہوا. اب آپ محسوس کریں نبی کے سامنے جو دشمن آئے وہ کون تھے؟ کافر تھے، مشرک تھے. نبی کا اپنے دشمنوں کو مارنا آسان تھا. یہی وجہ ہے علی علیہ السلام سے خطاب کر کے کہا کہ علی تیرا جہاد مشکل ہوگا، اس لیے کہ تیرا جہاد منافقین سے ہوگا. جو اندر کا دشمن ہے اس سے علی کا جہاد تھا. سجدہ گزاروں کے سامنے تلوار لے کر کے آ جانا مشکل کام تھا. رکوع کرنے والے ایسے کہ کمان کے مانند یہ کمر جھک گئی ہو، ان کے یہاں پر ان سے لڑنا، ان کو تہتے کرنا، ان کو واصل جہنم کرنا بہت مشکل تھا. روزہ رکھتے رکھتے یہ شکم کمر سے مل گیا ہو، ایسے روزے داروں کو مارنا علی کے لیے یہ علی ہی کا جگر تھا کہ علی نے نہ سجدوں کو دیکھا لوگوں کے جھوٹے، نہ جھوٹے رکوع کو دیکھا، نہ جھوٹے روزوں کو دیکھا، بلکہ دنیا والوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرایا کہ اگر یہ سچے ہوتے تو علی سے منہ نہ موڑتے، یہ علی کے مقابلے پر نہ آتے. لہذا کسی کے سجدے نہ دیکھنا، رکوع نہ دیکھنا، میری محبت اس کے دل میں دیکھنا. یہ اگر محبت علی ہے تو وہ اللہ کا مطیع ہے، اگر محبت علی نہیں ہے تو پھر اللہ کا مطیع نہیں ہے. ہم دیکھیں کہ نبی اکرم کا علی تیرا جہاد مشکل ہوگا، اس لیے کہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ منافقین اندرونی دشمن ہے، کافر ظاہر باہر کا دشمن ہے، ظاہری دشمن ہے. ظاہری دشمن سے مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے، اس سے لڑنا آسان ہوتا ہے، معلوم ہے کب حملہ کرے گا، کیسے حملہ کرے گا. لیکن یہ جو نفس ہے نا، یہ اندرونی دشمن، اس کا نہیں معلوم ہے کب حملہ کرے گا. لہذا اس کے لیے ہمیں جہاد ضروری ہے. جہاد نہیں ہوگا، مسلسل جہاد نہیں ہوگا تو ہم نہیں محفوظ رہ سکتے. ہم دیکھیں کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں، اس طریقے کی لغزشیں آ جاتی ہیں، خطائیں آ جاتی ہیں، رکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. مثلا ہم گاڑی چلا رہے ہیں، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، ایک گلی سے ایک دوسری گاڑی بھی آئی اور ٹرن ہم نے بھی لینا تھا، وہ گاڑی سامنے آ گئی. ہم سوچے کہ بچ گئے. کس نے بچایا آپ کو؟ ہم سوچے کہ میں نے بچایا، نہیں، بچانے والی ذات خدا کی ہے. ہم متوجہ نہیں ہیں، بیدار نہیں ہیں. گرتے گرتے ہم سنبھل گئے، فوراً ہمیں بچ گیا. بچانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات بچانے والا. گناہ کی طرف بڑھتے بڑھتے رک گئے. کون ہے بچانے والا؟ اللہ بچانے والا. نفس کے ساتھ جہاد کرو مسلسل، اس کو بتاؤ، اس نفس کو متوجہ کراؤ، اس نفس کو یاد دلاؤ. نعمات عظمیٰ جو ہمیں ملی ہیں وہ اس نفس کو یاد دلاؤ. میں نے علماء سے سنا ہے، میں آپ کی خدمت عرض کروں، میں نے پڑھا نہیں ہے لیکن میں آپ کی خدمت بیان کروں، ہمیں جو نعمات خدا ملی ہے نا، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے مل گئی. ورنہ آپ دیکھیں، محسوس کریں گے اس فکرے پر میرے کہ ہم اپنے نفس کو جو متوجہ کرائیں، اس کے ساتھ جو جہاد کریں نا مسلسل. آپ دیکھیں، محسوس کریں اس بات کو کہ جناب زکریا کو ریاضت کے بعد، ریاضت یعنی مشق کے بعد، مشق یعنی تمرین کے بعد، مشق کرنا یعنی مسلسل مشق کرنا، ریاضت، ورزش کہہ لیجئے آپ اس کو. اس کے بعد میں اللہ نے جناب فاطمہ کا نام عطا کیا تھا. کس کا نام عطا کیا تھا؟ شہزادی کا. کس کے بعد؟ ریاضت کے بعد. ہمیں کون سی ریاضت کی؟ یعنی کتنا عظیم یہ نام ہے، کتنا بابرکت یہ نام ہے. ہمیں تو پیدا ہوتے ہی ہمارے سامنے یہ نام ہے، ہمیں ریاضت کی ضرورت نہیں ہے. اتنی عظیم نعمتیں جو انبیاء کو خدا نے ریاضت کے بعد دی ہو، وہ ہمیں تبرک میں مل گئی، وہ ہمیں تبرک کے طور پہ مل گئی ہیں. آپ دیکھیں، میں سوچتا نفس کے ساتھ جہاد کریں. نبی کریم کے اس فرزند نے، چھٹے امام نے فرمایا کہ اس جہاد کے بعد آپ کے پاس میں جو قوت و طاقت ہونی چاہیے نفس سے رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے، طلب الصدق، سچ بولیے، سچ بولیے. نفس کو سچ کا عادی کیسے بنائیں؟ کوئی جھوٹوں پہ لعنت کرنی ہے تو سچ بولنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ جھوٹوں سے بیزار رہنا ہے تو سچ بولنا ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیے، سچ بولنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ ایک سوال ہے یہ بھی. سچ بولنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ اور جھوٹ بولنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ آپ دیکھیں کہ جھوٹ بولنا مشکل ہے، سچ بولنا آسان ہے.
مشکل کام خدا نے بندے کو دیا ہی نہیں، جتنے کام دیے ہیں وہ آسان دیے ہیں۔ جھوٹ بولنا مشکل ہے اس لیے کہ اس کے نتیجے بہت خراب نکلنے والے ہیں۔ سچ بولنا بظاہر سخت ہو، مشکل ہو، لیکن جب بول دے تو اس کے نتیجے بہت اچھے نکلتے ہیں۔ یہی قرآن کہتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان مع العسر یسرا، سختی کے ساتھ ہی آسائش ہے، آسانیاں ہیں، سہولتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے مجھے سچ بولتے ہوئے تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہو میرے سامنے، لیکن سچ کے بعد نتیجہ بہت اچھا ہے، اور جھوٹ بہت آسان لگے مگر نتیجہ بہت سخت ہے۔ جھوٹ کا نتیجہ بہت سخت ہے، تو کیا کروں کہ میں اپنے نفس کو صداقت کا عادی بناؤں؟ کیا کروں کہ میں اپنے نفس کو سچائی کے راستے پر باقی رکھوں؟ خود سادی جو کتاب ہے اس کے اندر 3 نام دیے ہیں۔ اس نفس کو صداقت کا عادی بنانا ہے تو ہمیں اس نفس کے ساتھ میں شرط رکھنی ہوگی، مشارطہ اس کو کہتے ہیں۔ مشارطہ، مراقبہ، محاسبہ، یہ 3 نام ہیں۔ ہم سوچیے ہمارے بچوں کے نام ہیں۔ مشارطہ یعنی نفس کے ساتھ شرط رکھو، پھر جو شرط رکھی ہے اس کی حفاظت کرو، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ محاسبہ، اب جب بستر پر جاؤ تو اس کا حساب کرو۔ مطلب کیا؟ اس نفس سے وعدہ کرو غیبت نہیں کرنی ہے، اس نفس سے صبح اٹھنے کے بعد کو جھوٹ نہیں بولنا ہے، اس نفس سے صبح اٹھنے کے بعد کو خیانت نہیں کرنی ہے، اس نفس سے صبح اٹھ کر کو کوئی ظلم نہیں کرنا ہے۔ پھر اس کو چیک کرو، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، 5 گھنٹہ، 6 گھنٹہ میں نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا، میں نے کوئی خیانت تو نہیں کی، میں نے کوئی ظلم تو نہیں کیا، میں نے کسی کی غیبت تو نہیں کی۔ اور جب بستر پر جاؤ تو پھر حساب کرو پورے دن کا کہ میں نے اپنی وہ شرط جو نفس سے کی تھی وہ باقی رہی یا نہیں رہی۔ جب حساب کرو گے تو پھر وہیں پر لکھ دینا کہ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، تو خدا کے شکر کا سجدہ کرو۔ اور اگر ہم نے بول دیا ہے تو خدا سے کہو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ میری زندگی کا ماحصل ہونا چاہیے۔ یہی وجہ چھٹے امام کہتے ہیں حساب کے لیے حشر کے میدان میں ہمارے شیعوں کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہمارا شیعہ روز اپنا حساب رکھتا ہے۔ وہ روز اپنا حساب رکھتا ہے۔ جب اپنا روز حساب رکھتا ہے تو وہ نفع و نقصان وہ خود ہی لکھ دیتا۔ آج کی زندگی میری نفع میں گزری ہے، نقصان میں نہیں گزری ہے۔ آج میں فائدے میں رہا ہوں، نقصان میں نہیں رہا ہوں۔ یہ اگر نفس کو عادی بنانا ہے تو پھر ہمیں یہ اپنی زندگی میں عمل داخل کرنا ہے سچائی کے لیے۔ میں دیکھوں صبح میں نے نفس سے وعدہ کیا تھا مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے، یہ وعدہ جو نفس سے لیا اس کو چیک کریں، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ بستر پر جانے کے بعد حساب کریں، پورے دن کا حساب کریں۔ اچھا یہ نفس بھی جو ہمارا ہے، یہ قرآن مجید جب ہم دیکھیں تو نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے۔ نفس امارہ کا کام ہی یہ ہے کہ وہ برائیوں کی طرح ابھارتا ہے۔ نفس برائی کی طرح ابھارے گا، لیکن اسے حقیر بنانا، ذلیل بنانا، فقیر بنانا، اسے اسیر بنانا، اپنا قیدی بنانا، یہ ہمارا کام ہے۔ نفس تو چاہے گا، خواہشات ابھریں گی، لیکن خواہشات کو دبانا ہمارا کام ہے۔ نفس برائی کی طرح ابھارے گا، لیکن اس کو کیا کہا جناب یوسف علیہ السلام نے؟ الا من رحم ربی، نفس امارہ جو برائیوں کی طرح ابھارتا ہے یہ اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے کہ جب میرا رب رحم کرے۔ تو رب کب رحم کرے گا؟ جب میں رب کے راستے پر رہوں گا، اور اگر میں شیطان کے راستے پر ہوں ممکن نہیں ہے میں اس راستے پر چلوں۔ یہ نفس کو عادی بنائیں، صداقت کا عادی بنائیں۔ نفس امارہ جو برائیوں کی طرح ابھارتا ہے، نفس لوامہ جو یہ وجود میں ہمارے نفس رکھا ہے نا، یہ ہر خطا کے اوپر کہتا ہے آپ کو، یہ جو ضمیر ہے نا ہمارا ضمیر، یہ جھنجھوڑتا ہے، اس کی بھی ایک عدالت ہوتی ہے۔ یہ کہتا ہے ہم سے، کہا کہ دیکھو یتیم کا حق مارا تھا نا، اچھا نہیں کیا، چلو جاؤ اس کو معافی مانگو۔ یہ مجبور کرتا ہے نفس، یہ تم نے غلط کام کیا تھا، آج خدا کی نافرمانی کی تھی، تم نے اپنے امام کو ناراض کیا تھا۔ یہ نفس لوامہ ملامت کرتا ہے۔ دنیا، اہل دنیا تو بعد میں ملامت کرے گی، پہلے میرے وجود کی جو عدالت ہے یہ نفس میری ملامت کرتا ہے۔ کیا کیا تم نے؟
ایک عالم ہوتے ہوئے اتنا برا کام کر دیا. جاؤ چلو اٹھو اور اس سے معافی مانگو. یعنی یہ رہنے نہیں دیتا. یہ نفس لوامہ اس مومن کو رکنے نہیں دیتا جب تک کہ یہ استغفار نہ کر لے، جب تک کہ توبہ نہ کر لے، جب تک کہ معافی نہ مانگ لے. اسی طرح ایک نفس ہے جو نفس مطمئنہ کہلاتا ہے. ایک نفس کون ہے؟ امارہ ہے. ایک نفس کون ہے؟ لوامہ ہے. ایک نفس نفس مطمئنہ ہے. یہ نفس مطمئنہ قرآن مجید میں دیکھیے گا تو ایک ہی مقام پر ہے، وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے لیے. کس کے لیے؟ امام حسین علیہ السلام. کیا ہے؟ نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ. اور آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کے یہاں، انبیاء علیہ السلام کے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ابراہیم دعا کرتے ہیں، رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے معبود یہ گلے سڑے مردے کیسے زندہ کرے گا؟ آواز قدرت یا فلا تؤمن. اے ابراہیم کیا ایمان نہیں رکھتے کہ ہم زندہ کر سکتے ہیں؟ اور کیسے زندہ کریں گے؟ یہ کیوں سوال کر رہے ہو؟ کیا ایمان نہیں رکھتے ہو؟ فوراً کہا تھا بلا ولیکن لیطمئن قلبی، مگر میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے ایسا دیکھنا چاہتا ہوں. یعنی ابراہیم جیسا عظیم نبی یہ اطمینان کے لیے ابھی مقام دعا میں ہے، ادھر سے خدا حسین کے لیے مطمئنہ کہہ کر آواز دے رہا ہے. یعنی جہاں انبیاء مقام دعا میں ہو وہاں حسین نفس مطمئنہ کے مالک ہیں. یہ نفس مطمئنہ اور اس حالت میں بیان کیا، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف پلٹا. کس حالت میں؟ تو تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا. آپ دیکھیں کہ دونوں طرف سے مرحلہ، یعنی میں بھی راضی رہوں، میرا خدا بھی راضی رہے. میں تو راضی ہوں مگر خدا راضی نہیں ہے. میں چاہے جتنی دعا کرتے رہوں، اللہ اگر راضی نہیں ہے تو کامیابی نہیں ہے. ابھی ساری جتنی بھی رضی اللہ کی دعائیں ہیں کب کامیاب ہوں گی؟ جب اللہ راضی ہوگا. میں تو اللہ سے رضی اللہ کہتا نہیں. اللہ راضی کب ہوگا؟ کہ جب ہم آل محمد کی سیرت کے اوپر چلے، آل محمد کے حقوق کا ادا. نفس کو پاک بنانا ہے نا، اس کو مضبوط کرنا ہے، خدا کی یاد باقی رکھنی ہے، تو ضروری یہ ہے کہ میں اس نفس کو صداقت کا عادی بناؤں. اس کے ساتھ میں پھر کیا ہے؟ صداقت ہو گئی، خوف خدا پیدا کرنا، جہاد کرنا نفس کے ساتھ میں. اب اخلاص. اخلاص ہماری زندگی کے اعمال میں خلوص ہونا چاہیے اگر نفس کو مضبوط کرنا ہے. ہمارے یہاں مرحلہ الٹا ہو جاتا ہے عبادات کا بھی. ہم تسبیح بھی ہاتھ میں لیتے ہیں تو یہ سوچ کے لیتے ہیں کہ سارے مومنین مجھے متقی کہیں، اور جب میں مومنین کے درمیان میں متقی بن جاتا ہوں، وہ والا شیطان والا متقی، تو میں کسی کا 10 روپے لوٹتا ہوں، کسی کا 20 روپے لوٹتا ہوں، اور کسی کا 100 روپیہ، اور اکٹھا ہوتا اور نکل جاتا ہوں. یہ تسبیح کے ظاہری لالچ میں آ کر کے کسی کا تقویٰ نہ قبول کیجیے. ایک شخص سے پوچھا گیا، کہا کہ سرکار آپ نے تو سیاسی طور پر اتنے کام کیے ہیں، ہمیشہ زندگی جھوٹوں والی خیانت کاروں والی گزاری ہے، آپ حج پہ کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں چھتری لینے جا رہا ہوں، چھتری جس کے سائے میں لے کر میں اور لوگوں کو نقصان پہنچاؤں. تو یہ اعمال کیا قبول کیے جا سکتے ہیں؟ جب میں خلق خدا کو نقصان پہنچا رہا ہوں کسی بھی طریقے سے، اور یہ نیت میں ہے جان بوجھ کے میں نقصان پہنچا رہا ہوں، پھر میں حج کروں چاہے زیارت کروں، نماز پر چاہے میں پیشانی رگڑتے رگڑتے مر جاؤں، قبول ہوگی؟ یہ بالکل ویسا ہی دھوکہ ہے. آپ دیکھیں جیسے رات کی سیاہی میں کسی شخص نے ایک جگنو کو ہیرا سمجھ کے پکڑ لیا. جگنو کو کیا سمجھا اس نے؟ ہیرا، اور چھپا کر کے لے کر کے آیا. اور صبح میں جوہری کے پاس گیا، کہا میرے پاس ہیرا ہے، خریدو گے؟ ان کا لاؤ دکھاؤ کیسا ہیرا ہے. اب انہوں نے وہ بوتل پیش کی، مثلا جو بھی کچھ جس میں رکھا ہوا تھا، انہوں نے دیکھا تو مرا ہوا کیڑا تھا. تو جسے میں ہیرا سمجھ رہا ہوں وہ حشر کے میدان میں اگر مردار نکل گیا تو کیا ہوگا؟ یہاں میری قوت و طاقت ٹھیک ہے، چاہے جیسا مزہ لے لوں، مگر میں سوچوں کہ قبر کے اندر کیا میرے اندر طاقت ہے کہ میں وہاں جیت جاؤں؟ حشر کے میدان میں کھڑے ہونے کی طاقت ہے میرے اندر؟ میں سمجھ رہا ہوں یہ عبادات، نہ یہ عبادات نہیں ہے.
خلوص اگر نہیں ہے نا عمل کے اندر، یہ نفس کے اعمال میں خلوص نہیں ہے تو کچھ نہیں، کچھ نہیں ہے. حرکت بولنے میں بھی خلوص ہو. حتیٰ کہ روایات میں محبت کرو تو بھی خلوص کے ساتھ، دشمنی کرو تو بھی خلوص کے ساتھ، کسی چیز کو لے رہے ہو تو بھی خلوص کے ساتھ، دے رہے ہو تو بھی خلوص کے ساتھ میں. اسی لیے کہا گیا محبت کسی سے کرو تو بھی اللہ کے لیے، دشمنی کرو تو بھی اللہ کے لیے کرو. ایسا نہیں کہ اپنی ذاتیات کے طور پہ نہیں دشمنی، نہیں، محبت بھی اللہ نے محبت قابل ہے، محبت کرو. یہ اللہ کا دشمن نفرت کے قابل ہے، اس سے نفرت کرو. لہذا اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ ہے کہ دو باتیں بس اور رحمت کو تمام کروں کہ اس دل سے خواہشات کو نکالو. اس کی محبوب جو چیزیں ہیں نا، محبوب چیزیں، نفس کی محبوب چیزوں کو نکال پھینکو. نفس کو اسیر بناؤ، قیدی بناؤ. اس کی جو محبوب چیز ہے کہ آزاد ہونا چاہتا ہے، ہر طرح جہاں دیکھا حلال ہے حرام ہے خیال ہی نہیں کرتا، سب کو دیکھنا چاہتا ہے. نہیں، اس سے محبوب چیز کو نکالو. اسے پابند بناؤ کہ صرف حلال ہی کو دیکھنا ہے، حلال ہی کو کھانا ہے، حلال ہی کو پہننا ہے. اسے اپنی خواہشات سے جو بھاگ رہا ہے نا نفس، اس کو پکڑ کر لے کر آؤ. اس کی گرفت کو مضبوط بناؤ، قیدی بنا دو اس کو. جس طرح زنجیروں میں جکڑنے کے بعد میں کسی انسان کو قید کیا جاتا ہے، ان چیزوں کے ذریعے سے اس کو قیدی بناؤ. خواہشات جو یہ چاہ رہا ہے نا محبوب چیزیں، اس سے روکو نفس کو. اور آپ دیکھیں جب روکتے ہیں نا ہم اس کو، اور پھر جب ہم اسی کے متعلق اس کی غذا دیتے ہیں تو آپ دیکھیں نتیجتاً بڑا حسین ہوتا ہے، بہت خوبصورت ہوتا ہے. نفس کے اوپر کنٹرول جیسا آقا ابوالفضل العباس نے دکھایا ہے، ائمہ معصومین کے بعد ایسا کسی کا نہیں. کیا چیز کی کمی تھی بھائی؟ دعائے مولا علی کس لیے تھی؟ بہادر بیٹے ہی کے لیے تھی، میرے حسین کی حفاظت کے لیے تھی. سیدہ زہرا جیسی عظیم ترین خاتون اپنا بیٹا کے لیے. سامنے موقع تھا، کتنا اچھا موقع تھا. ہم تو یہی نکلتے نا، جہاں نکلے بس اس کو مار دو، اس کو کاٹ دو. تصور ہی نہیں رہتا ہے نہ دین کا، نہ خدا کا، نہ ائمہ معصومین کی سیرت کا. کتنا اچھا موقع تھا. صاحب وافا شہید ہو چکے تھے، سامنے دشمن تھا، بچے پیاس سے رو رہے تھے. لیکن جب آقا کی بارگاہ میں آئے تو آقا کی بارگاہ میں آنے کے بعد میں امام حسین نے مشق دی ہے. مشق ایسا شجاع کہ جیسا شجاع کوئی نہ ہو دنیا میں. اس نے اپنی شجاعت کو اپنے امام کی اطاعت پر قربان کر دیا، اور قربان کر کر بتایا کہ زندگی نفس کے اوپر کنٹرول کرنا ایسا ہوتا ہے جیسا ہم نے کیا. ورنہ کتنا اچھا موقع تھا، مار دیتے، کاٹ دیتے، کیا تھا. ذرا سا جناب عباس کے لیے مشکل نہیں تھی، ایسا شجاع نہیں تھا. شجاعت دیکھی جا چکی تھی، آپ کی شجاعت دیکھی جائے، لیکن اپنی طاقت کو، طاقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن خدا بھی تو امام ہے. امام بھی تو، امام کی رضا، امام کی اطاعت، خدا کی رضا، خدا کی اطاعت، یہ نفس کے اوپر کنٹرول جیسا. آپ دیکھیں بالکل بس امام علیہ السلام نے کہا یہ کرنا ہے تو بس سر جھکا ہوا ہے، پوچھا ہی نہیں کہ کیوں کرنا ہے. کبھی پوری زندگی میں جب سے ولادت ہوئی نا تب سے شہادت تک صرف بس یہ کہ جی، اس کے سوا کچھ نہیں. ہم ہزاروں فائدے ڈھونڈتے ہیں اپنے. یہی وجہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایسی وفا تھی آپ کی کہ نو کے نیزہ پہ آپ کا سر نہیں تھا. ایسی شجاعت، ایسی وفاداری، ایسی قربانی کہاں میسر ہو سکتی ہے. نفس جب قبضے میں ہوتا ہے تو اسی طریقے کے الہی نور کے جلوے ہمیں نظر آتے ہیں. جناب عباس ایک عظیم الہی نور کا جلوہ ہے. اپنے آپ کو قربان کر دیا، نو کے نیزہ پہ بھی سر نہیں کھولتا، آنکھیں نہیں کھولتی. اللہ اکبر. اور آپ دیکھیں کہ ہم سوچ سکتے ہیں اس مقام کے اوپر کہ چہلم منانے کے لیے بیٹھے ہیں، وقت کا امام کمر پکڑ کر کہتا ہے عباس یہ دشمن تانے دے رہے ہیں، میں ان کو کیا جواب دوں؟ یہ مجھ سے پوچھتے ہیں حسین تیرا عباس کیا ہوا؟ یہ اس وقت ہے جو جناب عباس کے پاس کھڑے ہیں امام حسین، وقت کے امام کا یہ جملہ ہے. عباس بولو میں کیا جواب دوں؟ مجھے تانا دیتے ہیں اور کہتے ہیں بتاؤ تیرا عباس کہاں ہے. یہ ہے نا الان ان کا سارا ظہری وحلت وقلت حیلتی، اسی کے بعد کا جملہ ہے. میرے ارادے کمزور ہو گئے ہیں.
आप देखें हुसैन का इरादा जनाब अल्लाह खुदा कोई गम ना दे। उसके बाद भी आप देखें वो वक्त आया जिंदान के दहाने पर बैठा हुआ कैदी हिरनी देखती है तो फसी अरबी में सलाम करती है। वो शिकारी परेशान हो जाता है, ये कौन कैदी जिंदान में जिसे जानवर तक सलाम कर रहे हैं। उसने बताया, अहले शाम को बताया कोई कैदी ऐसा है जो अल्लाह का वली है जिसे जानवर सलाम करते हैं। जनाब सकीना का गिरिया, सैयद सज्जाद का खुतबा, सैयद ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की मेहनतें और आपका खिताब, ये मजबूर किया यजीद को कि रिहाई दे। तो उस वक्त इमाम सज्जाद ने, खुदा आपको कोई गम ना दे, ये शब्द तो खुद ही रोने के लिए काफी है। हमारे यहाँ कोई मरता है तो कुछ ही तो मरहले आते हैं, या तो वो मिट्टी पे पहुंचता है, जब इंसान मरता है तो पुरसा देता, शरीक नहीं होता, वो चहलू में जरूर आकर के शरीक होता है और तमाम अजीज और अकारिब को पुरसा देता है, वारिसों को पुरसा देता है। हम ये सोच कर रोएं कि हमें अपने इमाम के जमाने के इमाम को पुरसा पेश करना है उनके जद का, ये सोच के रोने में तकल्लुफ ना करें, खुदा कोई कब्र नहीं। चहलों की ये शब्द 1 साल के बाद नसीब होगी। अकबर का मातम, अली असगर का मसलूमियत, जनाब सकीना की असीरी, वो मसलूमियत महसूस करेंगे अरबाब अल्लाह। तो इमाम सज्जाद ने कहा देखो हमारे शोहदा के स्तरों को वापस करो और हमारी चादरें जो असबाब लूटा था वापस करो, हमारे लिए एक हुजरा खाली करो ताकि हम गिरिया करें, रोएं। अरबाब अज़ा ये जब मुअय्यन हुआ ना, गिरिए के लिए एक हुजरा खाली हुआ, सामान लूटा हुआ आया, तो हम महसूस कर सकते हैं। मैं 2 लफ्ज़ आपके खिदमत में बयान करूंगा कि चादरें आई तो जनाब ज़ैनब उलिया मकाम की चादर तदहीर, एक नन्ही सी चादर उसके साथ, और फिर उस नन्ही सी चादर के साथ आप सब औलाद वाले हैं, 2 छोटी छोटी वालियां आई, छोटी छोटी वालियां। सब ने रबाब को देखा, जनाब रबाब के लिए कितना बड़ा दर्द। उसी के साथ साथ आप देखें कि हुजरा खाली हुआ तो हुजरा को मजलिस पढ़ने वाला था नहीं, एक बीबी उठती थी, वो कहली इतना कहती थी वाह हुसैना, और तमाम बीबियां क्रिया करती थी। फिर बीबी कहती थी वाह अली अकबरा, गिरिया करती थी बीबी। और गिरिये की हालत और कैफियत आप महसूस कर सकते हैं कि जिसने अपने बेटे के सीने में बर्छी की अनी टूटी हुई हो, उस माँ ने वाह अकबरा कहा हो। जिस मासूम बच्चे के गले पर सहशोबा तीर लगा हो, उसने वाह अकबरा कहा हो। जिसके बेटी की लाश घोड़ों की टापों से पामाल कर दी गई हो, उसने वाह कासिमा कहा हो। और जिन्होंने अब्बास गाजी का लाशा ही न देखा हो, फुरात के किनारे रह गया हो, वाह अब्बासा। जिसके जाते वक्त ये कहा हो, हुसैन गरीब ने, गरीब ज़हरा ने कहा कि अब्बास तुम जा रहे हो, अरे जो तुम्हारी वजह से आंखें सोया करती थी वो अब कभी सो न सकेगी, और अब्बास जो तेरे खौफ से जागा करती थी, अरे अब वो चैन की नहीं सोया करेगी। ये अल्लाह अकबर वाह अब्बासा कहा। उसी दौरान में सरे शोहदा आए। जब सरे शोहदा आए तो जनाब लश्कर का सर आया, जनाब लश्कर का सर आया, जनाब रबाब ने बढ़कर कैसे कलेजे से लगाया होगा। औलाद वालों में बहुत मुख्तसर में आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि जब जनाब लश्कर के बाद जनाब कासिम का सर आया, जनाब उम्मे फरवा आगे बढ़ी। उम्मे फरवा जब आगे बढ़ी तो एक जुमला कहा होगा, मेरे लाल अरे जब खेमे से भेजा था तो तेरे यहाँ इस सर पेशानी के ऊपर, चेहरे के ऊपर घोड़ों की टापों के निशान नहीं थे, मगर मेरे लाल अरे जब तू मैदान से आया, अल्लाह अकबर, खुदा कोई गम न दे। अरे जनाब अब्बास का सर आया तो उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, जनाब अकबर का सर आया तो जनाब लैला आगे बढ़ी, मगर एक मर्तबा 2 सर आए, अरे कोई बीवी आगे नहीं बढ़ती। ज़ैनब अपनी जगह के ऊपर रुकी हुई है, और लाल वाले जनाब ज़ैनब के बच्चों का वातम करे, उनकी मजलूमियत का पुरसा शहजादी को पेश करे। जनाब मिर्जा ने कहा बीबी अरे आखिरी मर्तबा विदा हो लीजिए, मगर कहा मैं अली की बेटी हूँ, अरे मैंने अपने बच्चों को सदका कर दिया अपने भाई हुसैन पर। अल्लाह अकबर, कोई गम न दे। अब जनाब फिजा ने आकर के इन दोनों बच्चों के सरों को लिया, मगर जब एक सर आया तमाम बीवियां दौड़ी। ये किसका सर था? हुसैन गरीब का सर, ज़हरा के लाल का सर। वाह हुसैन
بیویاں سینوں پہ ہاتھ مارتی جاتی ہے، گریا کرتے جاتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ وقت قریب آیا، بس آخری جملہ، وہ وقت قریب آیا ارباب اعضاء کہ جب محملیں لائی گئی اور امام سجاد نے بیویوں کو محمل میں بیٹھنے کے لیے حکم دیا، کیا دے قسم محمل میں ہے، رباب نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا درد ہے جناب، رباب کا یہ قبر سے لپٹے رہنا بہت بڑا درد ہے۔ میں نے رات آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ زینب اسی مقام کے لیے ارے سجاد کو جلتے ہوئے خیموں سے پشت پہ لاد کر لانا یہ زیادہ مشکل تھا، یہ سکینہ کی تربت سے جناب رباب کا اٹھانا، ہاتھوں کو جوڑ کر شہزادی میرا کیا ہے مدینے میں، ارے میرا شوہر کربلا میں، میری بیٹی زندان شام میں، مگر ارباب اعضاء جب یہ قافلہ چلنے لگا، محمل سے سر نکالا، علی کی بیٹی نے شام کی بیویوں کو کہا، اے بیویوں، ارے میری بچی اکیلی ہے، سکینہ تنہا زندان شام کا اندھیرا، اے بیویوں میری بچی کو تنہا نہ چھوڑنا، اے بیویوں میری بچی کا خیال رکھنا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تیرے زمد قضا کی تسلیم القضا، حق مظلومیت سید الشہداء امام حسین، آقا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ماتم حسین